بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خداوند علی ابن ابی طالب کے لیے، تمام ہدیہ درود و سلام ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ کے برادر محترم کے لیے، آپ کی شریک حیات شہزادی کونین کے لیے، آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ ابنہ الامام المہدی من آل محمد صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن السلام علیکہ یا امیر المؤمنین سیدی و مولائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاندان رسول اکرم و ماتم داران اہل بیت اطہار فرش عزا پر اہل بیت کی محبت کے لیے ایسا آمادہ کر دیا، کھمے آنسو۔ واقعہ تو آج کا نہیں ہے، نہ تو یہ آج کا واقعہ ہے، اور نہ ہماری اور آپ کی ان گنہگار آنکھوں نے امیر المومنین کے چہرے مقدس کی زیارت کی۔ کہتے ہیں نا کہ دیکھے کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تب سے میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، تو اب لاکھ میری والدہ بیان کریں میرے دادا کے بارے میں، والد بیان کریں، تو میں فاتحہ تو پڑھ سکتا ہوں، میں دادا کے لیے رو نہیں سکتا۔ رونا تو اس پر آتا ہے تو دیکھا ہو، محبت محسوس کی ہو۔ خدا کا انتخاب ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کتنے کلمہ گو آج روئے زمین میں موجود ہیں، کتنے ارب ہا انسان کلمہ پڑھنے والوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ کیا سب پر یہی اثر ہے؟ ایک محلے میں 500 گھر ہیں، اگر میت ایک گھر میں ہو تو باقی گھروں میں رونے کی آواز نہیں آتی۔ اس گھر سے میت اٹھے اسی گھر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ اجرکم علی الزہرا اليوم نعزی بالزہرا۔ آج ہم تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی خدمت میں جس سے بڑا رنج تھا، اپنا غم بھول کر سیدہ غم امیر المومنین میں کیفیت رنج میں مبتلا تھیں۔ جب ایسے میں امیر المومنین خود گھر میں داخل ہوئے، سلام کے بعد آپ نے سوال فرما لیا، اے رسول اللہ کی بیٹی خیریت؟ سر جھکائے رنج کی حالت میں بیٹھی ہیں، تو نہ تو اپنے اوپر ہونے والی کسی مصیبت کو یاد کی۔ غالباً یہ روایت اس دور کی محسوس ہوتی ہے جبکہ محسن شہید ہو چکے تھے، جبکہ سیدہ کی پسلیاں توڑی جا چکی۔ اجرکم علی الزہرا، چونکہ اس سے پہلے کے حالات اور ہیں۔ امام کا یہ سوال کہ رسول اللہ کی بیٹی کس بات پہ رنجیدہ ہیں، اپنا مرثیہ نہیں پڑھا، حالانکہ سیدہ کا مرثیہ سیدہ ہی پڑھ سکتی تھی، سبت علیہ مصائب، لیکن فرمایا اے حسن کے بابا، کبھی مولائے کائنات کا نام نہیں لیتی تھی۔ اسے احترام کہیے، اسے تہذیب کی شان کہیے، اسے محمد کا عنوان کہیے، نام نہیں لیتی۔ دو انداز سے آپ کو پکارتی تھیں، ایک حسن کے بابا کہہ کر اور دوسرا مومنوں کے امیر کہہ کر۔ اس کو فاطمہ زہرا مومنوں کا امیر کہیں۔ میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا خیال کر بیٹھے، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی اوقات نہیں ہے اسے سیدہ مومنوں کا امیر کہیں، اس کا مقام کیا ہو۔ مگر ارشاد فرمایا کہ حسن کے بابا، میں نے سنا ہے کہ اب لوگ ایسے بدل گئے۔ دیکھیے خدا آپ پر کبھی ایسا وقت نہ لائے، آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ کا وطن، آپ کا علاقہ، جہاں آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یہ آپ کی رہائش کا دوسرا عنوان شارجہ، آپ کے جاننے والے پہچاننے والے آفس والے سب آپ کو ہیلو ہائی تو کرتے ہوں گے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا جواب دینا مسکرا کے آپ کا مقام بڑھاتا ہے نا۔ کتنا عجیب ہو اگر آپ سب کے کام آئیں اور اچانک سب آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جو غربت محسوس کر سکتے ہیں مولا کی، سیدہ کا یہ جملہ سنا مولا نے، کیا فرماتی ہیں کہ لوگ ایسے بدل گئے کہ کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ ہاتھ ملانا، گلے ملنا، دعا لینا، سوال پوچھنا، امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بوسہ دینا، بولا کہ ابا کو چومنا، یہ سب تو بہت دور کی بات، کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ امیر المومنین نے
جواب میں ارشاد فرمایا رسول اللہ کی بیٹی اگر بات یہیں تک رہتی تو غنیمت ہوتا، مگر بات تو اب اس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اب سوچئے سیدہ کا دل کتنا زخمی ہے، اس سے زیادہ زخمی علی کا دل۔ تڑپ کے فرمایا اے حسن کے بابا اس سے آگے کیا بات بڑھ گئی؟ امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی میں جس کو سلام کر لیتا ہوں وہ مجھے پلٹ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ واہ غربتا، علی اپنے شہر میں غریب ہو گئے، علی اپنے شہر میں اجنبی ہو گئے، جس کو سلام کر لیتا ہوں سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، یہ کوفے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کربلا کا واقعہ نہیں پڑھ رہا تھا میں، یہ بصرہ کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ کسی دور دراز علاقے شام یا دمشق کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ مدینہ منورہ کی بات، یہ اسی شہر کی بات ہے، یہ شہر میں سب کے دروازے بند ہوئے، علی کا دروازہ کھلا رہا، اسی شہر، اس شہر میں مال غنیمت بطفیل ذوالفقار علی ابن ابی طالب بٹا کرتا تھا، اسی شہر کی بات کہ دروازے سیدہ پہ سائل کبھی مسکین کبھی یتیم کبھی اسیر بن کے روٹیاں مانگنے آتے تھے، خالی واپس نہیں جا، اسی شہر کی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، ورثہ و تعزیت آج کا عنوان شہزادی کونین کی خدمت میں ایک تعزیت ہے، رسول خدا کی بارگاہ مقدس میں تعزیت ہے، اور چونکہ فضائل کا اتنا بڑا کوئی عنوان ان مجالس میں بن نہیں پاتا، لیکن پھر بھی تاریخ کے کچھ اوراق پر ہم اور آپ مل کر انشاءاللہ توجہ کریں گے اور خدا سے یہ دعا مانگیں گے کہ خدا میرے لیے اور آپ کے لیے ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خیرات میں اضافہ، یعنی ہم آنے سے پہلے اگر مولا کائنات کے مقام کو جو سمجھ رہے تھے، خدا ان مجالس میں شرکت کے بعد اس مقام کے معرفت میں اضافہ فرمائے کہ ہم اپنے مولا کو کما حق کو نہیں سمجھ سکتے، ناممکنات میں سے ہے، نہ یہ میرا فیصلہ ہے نہ یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ علی کو علی سمجھنا کس کے لیے ممکن ہوا؟ یہ فیصلہ ختمی مرتبت کا ہے۔ آپ کے الفاظ مقدس کہ اللہ کو نہیں پہچانا سوائے یا علی میرے اور آپ، اور مجھ کو نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور یا علی آپ کے، اور آپ کو نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے، تو معرفت یا علی۔ اس اعتبار سے مولا کی معرفت کا بیان اتنا ہی ممکن ہے جتنا ہمارے ظرف میں صلاحیت، ظرف میں جتنی صلاحیت ہے اتنا ہی مقام امیر المومنین سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو کہ ابھی میں نے اشارہ یہ کیا کہ سیدہ جس کو امیر المومنین کہتی ہوں، یہ عام لفظ نہیں ہے۔ لوگ اگر یہ جان لیتے کہ علی کب سے امیر المومنین ہیں، علی کب سے امیر المومنین ہیں، علی کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھے کہ مکے سے امیر المومنین ہیں، وہ سمجھے کہ مدینے سے امیر المومنین ہیں، وہ سمجھے کہ کوفے کے تخت پر بیٹھ کر امیر المومنین ہیں، وہ سمجھے کہ ذوالفقار اٹھائی تب سے امیر المومنین، وہ یہ سمجھے کہ جب سے خیرات بانٹی تب سے امیر المومنین ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ پھر کب سے امیر المومنین ہیں؟ امیر المومنین جب سے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب سے امیر المومنین؟ جب سے ہیں جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، جب روح آدم جسم آدم میں ڈالی نہ گئی تب بھی علی امیر المومنین تھے۔
اگر آدم پہلے مومن ہیں تو پہلے مومن کے آنے سے پہلے علی امیر المومنین. اگر سمجھ میں آ جاتا کہ علی کب سے امیر المومنین ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان سوائے خیبر و خندق کے علاوہ کچھ اور تو بیان ہو ہی نہیں پاتا. یہ سب باتیں مولا کی شان نہیں ہیں, یہ تو وقت کی ضرورت ہیں. ورنہ کہاں مولا اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل. اللہ اس لیے کہ ہم اور آپ تو ان واقعات کو سن کے سمجھتے ہیں کہ بھئی مولا نے بڑا کام کیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کہ کام کا تقاضا تھا کہ کام ایسا کیا جائے. نہ علی تو جب سے. دوسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں آیت کے ترجمے کے ساتھ عنوان ذرا سا مشکل اس مرتبہ ہے. اگر مولا نے توانائی بخشی اور وہی بخشتے ہیں, الفاظ کو اثر عطا کرتے ہیں, مافِ ضمیر کو سنورنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, وہی تو ہیں جو دو ہونٹوں کو ملا کر الفاظ کو مکمل کروا دیتے. عنوان ہے ذرا سا مختلف. عنوان یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ناصر الانبیاء و معینہم عند شدت. یہ انشاءاللہ ترجمہ. ویسے تو آپ عرب میں رہتے ہیں تو عرب میں رہتے ہوئے ترجمے کی حاجت تو نہیں ہے. البتہ جہاں شاید یہ آواز پہنچے, ہو سکتا کوئی غیر عرب میں رہتا ہو تو ترجمہ کر دوں اپنے عنوان کا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انبیاء کے مددگار ہیں. معرفت کا بیان اتنا ہی ممکن ہے جتنا ہمارے ظرف میں صلاحیت ہے. ظرف میں جتنی صلاحیت ہے اتنا ہی مقام امیر المومنین سمجھ میں آئے گا. اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو کہ ابھی میں نے اشارہ یہ کیا کہ سیدہ جس کو امیر المومنین کہتی ہوں, یہ عام لفظ نہیں ہے. لوگ اگر یہ جان لیتے کہ علی کب سے امیر المومنین ہیں, علی کب سے امیر المومنین ہیں, تو علی کی پہچان آسان ہو جاتی ہے. وہ سمجھے کہ مکے سے امیر المومنین ہیں, وہ سمجھے کہ مدینے سے امیر المومنین ہیں, وہ سمجھے کہ کوفے کے تخت پر بیٹھ کر امیر المومنین ہیں, وہ سمجھے کہ ذوالفقار اٹھائی تب سے امیر المومنین, وہ یہ سمجھے کہ جب سے خیرات باٹی تب سے امیر المومنین ہیں. نہ, ایسا نہیں ہے. پھر کب سے امیر المومنین ہیں؟ امیر المومنین جب سے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. کب سے امیر المومنین؟ جب سے ہیں جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. جب روح آدم جسم آدم میں ڈالی نہ گئی تب بھی علی امیر المومنین تھے. اگر آدم پہلے مومن ہیں تو پہلے مومن کے آنے سے پہلے علی امیر المومنین. اگر سمجھ میں آ جاتا کہ علی کب سے امیر المومنین ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان سوائے خیبر و خندق کے علاوہ کچھ اور تو بیان ہو ہی نہیں پاتا. یہ سب باتیں مولا کی شان نہیں ہیں, یہ تو وقت کی ضرورت ہیں. ورنہ کہاں مولا اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے سے. اس لیے کہ ہم اور آپ تو ان واقعات کو سن کے سمجھتے ہیں کہ بھئی مولا نے بڑا کام کیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کہ کام کا تقاضا تھا کہ کام ایسا کیا جائے. نہ, علی تو جب سے. دوسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں آیت کے ترجمے کے ساتھ عنوان ذرا سا مشکل اس مرتبہ ہے. اگر مولا نے توانائی بخشی اور وہی بخشتے ہیں, الفاظ کو اثر عطا کرتے ہیں, مافِ ضمیر کو سنورنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, وہی تو ہیں جو دو ہونٹوں کو ملا کر الفاظ کو مکمل کروا دیتے. عنوان ہے ذرا سا مختلف. عنوان یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ناصر الانبیاء و معینہم عند شدت. یہ انشاءاللہ ترجمہ. ویسے تو آپ عرب میں رہتے ہیں تو عرب میں رہتے ہوئے ترجمے کی حاجت تو نہیں ہے. البتہ جہاں شاید یہ آواز پہنچے, ہو سکتا کوئی غیر عرب میں رہتا ہو تو ترجمہ کر دوں اپنے عنوان کا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انبیاء کے مددگار ہیں.
ناصر نصرت کرنے والے ہیں، معینہم ان کی اعانت کرنے والے ہیں، عند شدت ان کی مشکلات میں. مشکل میں ہر نبی نے کہا یا ہر نبی نے مشکل میں ہر نبی نے کہا. تو یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم تو سمجھے کہ شاید اس دور سے چلا ہے. دور نہ تھا تب بھی علی کا دور تھا. دور نہ تھا تب بھی علی کا دور تھا. جسم کو روح کا ساتھ نہ تھا تب بھی علی کا ساتھ تھا. کیا خدا نے انتخاب کیا روزے الستو سے خدا نے جو پیغام دیا وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان ہوں گی. ذرا سا اس کو سنبھل کے سنیے گا، اور آگے بڑھانے سے پہلے پوری بات بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے. کسی ایک جملے کو آگے بڑھانے سے ہو سکتا ہے کسی سننے والے کے لیے بات واضح نہ ہو. قبلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے. وہ بچوں کو دیکھتی ہے کہ گرم کھا نہیں سکتے تو پہلے اسے ذرا سا ٹھنڈا کرتی ہے. اس لیے تمہید پہلے ہوتی ہے، مقدمہ بعد میں آتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں الفاظ مکمل کیے کہ عنوان ایسا ہے کہ مولا کب سے مولا ہے، مولا کب سے امیر المومنین ہیں، مولا کب سے ناصر ہیں، مولا کب سے مددگار ہیں. لفظ کب جب نہ تھا تب سے علی ناصر بھی ہیں، اللہ اکبر، تب سے علی امیر المومنین بھی ہیں. اور اب آئیے آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں. سورہ مبارکہ الحدید پورے قرآن میں یہ سورہ بالکل عجیب نام سے ہے. شاید کسی اور نام سے سورہ ایسا نہ ملے. آپ کو ملے گا حیوانات کے نام پہ سورہ، آپ کو ملے گا واقعات کے نام سے سورہ، آپ کو ملے گا انبیاء کے نام سے سورہ، مگر کسی دھات کے نام سے سورہ نہیں ملے گا. کہ فضے کی بات ہو، چاندی کی بات ہو، سونے کی بات ہو، کیمیکل کی بات ہو، نہیں، لوہے کی بات ہے. اور پورے قرآن میں لفظ الحدید 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور لفظ الحدید یعنی کہ آئرن، یعنی کہ لوہا. اس کی کیفیت عجیب ہے. کیفیت ایسی ہے کہ خدا کی ایسی نعمت ہے جو زمین پر بن نہیں سکتی. اسے اتارا ہی گیا ہے، اسے اتارا ہی گیا ہے. اور اگر اس کی اہمیت پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آج انسان کی ساری مشینری زندگی کی لوہے کے ہی گرد گھوم رہی ہے. چاہے زراعت کا مسئلہ ہو تو لوہے کا استعمال ہے، مکانات کی تعمیر کا مسئلہ تو لوہے کا استعمال ہے. حضرت ذوالقرنین کی سد سکندری کی تعمیر سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے جسم پر بنائی گئی لوہے کی ذرا تک، اور آج کی دنیا کے سارے کامیاب ترین جنگوں میں لوہے کا استعمال کتنا ہے. زمانے ماضی میں لوہا کبھی شکل تلوار میں تھا، شکل خنجر میں تھا، آج شکل تبدیل ہے مگر لوہا تو ہے. یہ لوہے کی بحث کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ سورہ کا نام ہی سورۃ اللوحہ ہے. میں ترجمہ کروں تو لوہا پڑھوں گا اسے حدید کہنے کی. اور اسی حدید کی اہمیت اتنی ہے کہ حتیٰ کہ انگشتری میں پہننے کے نگینے کا نام بھی حدید ہے. اس کے پہننے کے بڑے فائدے بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام. البتہ پتھروں کی زبان میں اسے کہتے ہیں الحدید الصینی، وہ الگ موضوع ہے. اس پہ کیا لکھوایا جائے، کیسے پہنا جائے، وہ الگ موضوع. لیکن قوت قلب کے لیے، دشمن پر غلبے کے لیے، کسی جابر کے سامنے اگر پیشی ہو تو اپنی کامیابی کے لیے امام کے روایت کی روشنی میں حدید چینی کا پہننا فائدہ مند ہے، لوہا. اب آئیے سورہ مبارکہ الحدید کی آیت نمبر 25 پر. سورہ کا نمبر 57 ہے، 57، اور آیت کا نمبر 25 ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بتحقیق ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ.